السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، لائف ٹیکنکس چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ محترم سامعین، حج اور عمرے کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے حج اور عمرہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ استطاعت رکھنے والوں پر حج ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ حج کے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ حج کے دوران شہوانی افعال، لڑائی جھگڑا اور دیگر تمام گناہ کے کام حرام ہیں۔ قرض لے کر یا مانگ کر حج ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یعنی حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک عمل کرے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، سوال کرنے سے بچتا ہے۔ پس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ یعنی حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ لڑائی اور گناہ کے کام عام حالات میں بھی منع ہیں، لیکن حالت احرام میں یہ کام بدرجہ اولیٰ منع ہے، اس لیے عام حالت کے مقابلے میں دوران حج ان کا زیادہ گناہ ہے۔ احرام باندھنے کے بعد کسی عذر کی بنا پر حرم نہ پہنچ سکنے پر حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والے کی استطاعت کے مطابق ایک اونٹ یا گائے یا بکری قربانی دے کر احرام کھول سکتا ہے۔ بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم النحر سے قبل احرام اگر کسی شخص کو کھولنا پڑے تو اسے 3 روزے یا صدقہ یا ایک قربانی دینی چاہیے۔ حرم سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتع ادا کر سکتے ہیں، لیکن حرم کے اندر رہنے والے لوگوں کو حج قران اور حج تمتع کرنا منع ہے۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے 10 روز روزہ رکھنا چاہیے۔ کسی شخص کی طرف سے عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو اس حج یا عمرے کو کسی دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا۔ محترم سامعین، ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اسے پورا کرو، اور اگر کہیں روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جانب سے پیش کرو، اور جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنا سر منڈا لے تو اسے فدیے کے طور پر روزے رکھنے چاہیے، یا صدقہ دینا چاہیے، یا قربانی کرنا چاہیے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے قبل مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر جا کر یعنی پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد الحرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ محترم سامعین، یعنی روزے اور صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت ارشاد فرمائی ہے۔ روزے 3 رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو بوقت 2 وقت کے کھانے کے برابر غلہ صدقہ کیا جائے، جو تقریباً 7.5 کلو بنتا ہے۔ قربانی حدود حرم میں کسی جگہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر حرم میں خود قربانی نہ دی جا سکے تو کسی دوسرے سے دلوائی جا سکتی ہے۔ یہ قربانی چونکہ کفارہ ہے، اس لیے سارا گوشت مساکین اور فقراء میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے نہ خود کھانا چاہیے نہ کسی غنی کو ہدیہ دینا چاہیے، یعنی اس میں سے کسی کو بھی دوست و احباب کو یا خود کھانا نہیں کرنا چاہیے، یہ صرف غریب و مساکین کو دینا چاہیے۔ حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شکار کرے تو اسے شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قبل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مسکین او عدل ذلک صیاما لیذوقوا وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کر دینا چاہیے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں۔ یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا پھر اسی گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ 95۔ محترم سامعین، حالت احرام میں سمندری شکار کرنا اور اسے کھانا جائز ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ودمتم حرم واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے
سمندر کا شکار مارنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ جہاں تم ٹھہرو وہاں اسے کھا بھی سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار تم پر حالت احرام میں حرام کیا گیا ہے، لہٰذا اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 96۔ حج یا عمرے کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں کا طواف یعنی سعی کرنے کا حکم ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو شخص برضا و رغبت کوئی بھلا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ محترم سامعین، زمانے جاہلیت میں لوگوں نے صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ بت رکھے ہوئے تھے اور ان کا طواف کرتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں متذبذب تھے کہ شاید صفا اور مروہ کی صحیح زمان شرک کی ایجاد ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو تردید فرمائی ہے۔ حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن ہے۔ مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے۔ مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے دوسرے لوگ پہنچتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، یعنی دوسرے لوگ جہاں سے پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198-199۔ ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے۔ ایام تشریق میں مینا سے 12 ذوالحجہ کو واپس آنا جائز ہے، لیکن 13 ذوالحجہ کو واپس آنا افضل ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203۔ حج ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے۔ طواف زیارت حج کا رکن ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم
من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر ثم لیغضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں یعنی ایام نحر اور ایام تشریق میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں یعنی ذبح کریں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کر دیں۔ اور کسی نے اس موقع کے لیے نظر مان رکھی ہو تو اپنی نظر پوری کرے اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ سورہ حج آیت نمبر 27، 28، 29۔ محترم سامعین، یہ تھے قرآن میں حج کے بارے میں جو آیات ہیں، ان تمام کو آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا گیا ہے۔ یہ حج کے مسائل ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے۔ دینی تعلیم میں سب کے سب مسائل آ جائیں گے، اور یہ دینی تعلیم بہت ہی اہم چیز ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، اور وہاں اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔